ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب؟ میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش۔ اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ سحر دم تک پکارتی رہتی، عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی، بولی یا سمادی یا سمادی۔ کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زباں بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے، تو وہ برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے،
डीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो ये मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। इससे कबल के वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे अपनी ज़िंदगी को, आपको अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे हाजिर कर देना है।